बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। पहला हिस्सा तो कल पढ़ा था ना, अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत। आज इसी हदीस पाक का दूसरा हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वल आजिज़ु, और बेवकूफ़ मन वो शख्स है, अतबा नफ्सहु, अतबा जो पीछे चले, नफ्सहु अपने नफ्स की, हवाहा ख्वाहिशात के, व तमन्ना और वो आरज़ुएं करे, अलल्लाहि अल्लाह ताला पर। बेवकूफ़ हमारे यहाँ किसको कहते हैं कि बेवकूफ़ वो बंदा है कि जो किसी ने झगड़ा किया और दूसरा बंदा बिल्कुल चुप रहा, तो उसे क्या कहते हैं, तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवकूफ़ किसको कहते हैं, पागल किसको कहते हैं, जो उसका दिल चाहे वो करे। अब देखो आज़ान हो रही है, आज़ान में हुक्म तो ये है कि आप चुप हो जाएं, लेकिन आपका दिल क्या चाह रहा है कि आप शोर करें, बातें करें। और ऐसा होता भी है ना, पहले कोई बात नहीं हो रही होती, जो ही आज़ान शुरू होती है इतना रोला डल जाता है, इतना शोर हो जाता है। अब किसके पीछे आप चले, अल्लाह के हुक्म के या अपने चाहत के पीछे चले? चाहत के पीछे चले ना। अब एक बच्ची है, वो बड़ी है, उसको चाहिए कि वो घर से निकले तो अपने कोई शाल ले। बालिग होने के बाद जवान हो जाता है बंदा, और जब बच्चियों को पीरियड आ जाए, और बच्चों के यानी उम्र का अगर लिया जाए तो 12 साल। अब आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है आपके ऊपर पर्दा फर्ज है, और इस बेपर्दगी के से आपके माँ बाप आपको नहीं बचा पाएंगे, नहीं साथ जाएंगे। आपको जो पूछ होगी, इसमें दांत निकालने की जरा सी भी बात नहीं, सोचने की बात है। आप सब बालिग बैठे हुए, हंसे नहीं इस पे। आप सोचे कि नबी सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं कि उस जिंदगी के लिए काम करो जो मरने के बाद आने वाली है, और उसकी क्या तैयारी है। अल्लाह का हुक्म ये एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए, कि बालिग होने के बाद जब वो बाहर निकले, उसे खुद एहसास होना चाहिए कि मेरे अल्लाह का हुक्म, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म ये है कि मुझे चादर ओढ़ के जानी चाहिए, खुद भी किसी को ना देखूं और मुझे भी कोई ना देखे, मैं ऐसे छुपी हुई जाऊं। लेकिन आप किसके पीछे चलते हो? आपका दिल चाहता है, आप तो डिजाइनिंग अपने दुपट्टे लेके चल रही होती हैं, आपके बाल भी नजर आ रहे हैं, आपके आधे आधे बाजू भी नजर आ रहे हैं। आप क्या कर रही हैं? क्या बनेगा आपका? क्या करेंगी आप सब? बर्दाश्त की जहां तक बात है, वो तुझे जरा सी गर्मी भी नहीं होती, थोड़ी देर धूप पे खड़ा होना भी आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो ये जो हशर कर रहे हैं, क्या है सह पाएंगे वो सब जो कुछ आखिरत में होने वाला है? कितनी बेपर्दा बच्चियों के कब्रें इस कदर, गौरकुन ने, कब्र खोदने वाले ने 7 वाली कब्र खोदी तो उस कब्र की दीवार से इंतहाई भाप आ रही थी। आप पंखा लगे हुए गर्म कमरे में बैठ नहीं सकते, तो क्या वहां पंखा होगा? अभी से फिक्र करो कि अल्लाह का हुक्म ये है कि आप बापर्दा बाहर निकलें, और आपका ये दिल चाहता है आप कुछ भी ना लें। और जो अपनी मर्जी की ऊपर चलता है बंदा, वो बिल्कुल अक्लमंद नहीं, वो पागल और बेवकूफ है, चाहे उसे सारी दुनिया स्टार का नाम दे दे। अब देखो ना, जहां तक लिबास की बात है, हमारी जितनी भी शोबिस से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां हैं, औरतें हैं, दुनिया उन्हें मेडल देती है कि आप बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन वो किस पे चल रही हैं? अपनी ख्वाहिश पर। उनकी ख्वाहिश ये है कि वो सबको अपने खूबसूरत बाल दिखाएं, उनकी ख्वाहिश ये है कि अपना फेस सबको दिखाएं, उनकी ख्वाहिश ये है कि फिजिकली वो कैसी हैं, उनका जिस्म कैसा है, सब देखें।
وہ یہ دکھاتی ہیں، تو وہ کس پر چل رہی ہیں؟ اپنی خواہش پر، اور اپنی خواہش پر چلنے والا پاگل ہوا کرتا ہے، چاہے دنیا اسے ایک نہیں ہزاروں میڈل دے دے، ہزاروں اسے سٹارز کے القاب دے دے، وہ بندہ پاگل ہے جو خود کی خواہش پہ چلتا ہے، اور یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے۔ تو دیکھو اس پاگل پن سے نکلو، اس بے وقوفی سے آپ باہر آئیں، اور آپ وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے۔ اچھا، اس حدیث کا آخری جو جملہ ہے وہ بڑا ہی عجیب اور بھاری سا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور وہ امیدیں باندھے اللہ پر بڑی بڑی، بڑی بڑی میں کہہ رہی ہوں، لیکن وہ امیدیں باندھے اللہ پر، یہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ جنت میں لے کے جائے گا، بندوں نے کب لے کے جانا۔ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ کسی عالم کی، کسی جیسے میڈیا ہی پہ کچھ علماء ظاہر ہے بات کرتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگوں کو غلط چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں، تو اب کیا ہے کہ علماء ظاہر ہے اس پر بولتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جو بھی آگے سے اٹھتا ہے وہ یہ کیا وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر بیٹھا ہوا ہے اللہ، معاف کرنے والا ہے، وہ بخش دے گا ہمیں۔ تو اسی کا اللہ کے نبی اسلام نے جواب دیا کہ کرنی اپنی مرضی ہے، اور اللہ پر یہ خواہش رکھنی ہے کہ بس مجھے تو جنت الفردوس ملے گی، پڑھی ایک بھی نماز نہیں اور جنت الفردوس ملے گی، کبھی سر چھپایا نہیں، ساری دنیا کو اپنے بال دکھائے، اپنا جسم دکھائے، جی جنت الفردوس تو ہمیں ملے گی۔ اللہ کے ہاں اتنا بھی اندھا قانون نہیں ہے کہ ایک بندہ اتنے اچھے عمل کر کے جائے، ایک بندہ اتنی اچھی تیاری کر کے جائے اور ایک بندہ صفر جائے تو جنت الفردوس کس کو ملے گی؟ وہ ایک بزرگ تھے، بلکہ ایک عالم تھے، ان کا بیان تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ایک خاتون نے ان سے اپنی خواب کی یہ تعبیر پوچھی کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے کہ وہ بہت خوش ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو فوت ہو گیا تھا ان کا بھائی۔ انہوں نے پوچھا، ان عالم نے ان خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کے بھائی نماز پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ نماز تو نہیں پڑھتے تھے، بس وہ اچھے بہت تھے۔ تو وہ عالم فرمانے لگے کہ یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ نماز ہی نہیں آپ نے کبھی پڑھی اور آپ جنت میں آخرت میں بڑے صحیح ہیں، ایسا ہے ہی نہیں، ایسے ممکن ہی نہیں ہے نا۔ اللہ نے جس چیز کا 700 مقامات پر حکم دیا ہے، آپ ایک بار بھی اسے ادا نہ کریں اور پھر جنت میں مل جائے، ایسا نہیں ہے ممکن۔ آپ ساری دنیا کو کہتے ہیں ہم تو سب کو بہت خوش رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام 63 سال زندگی اس دنیا میں گزار کر اس جہان سے پردہ فرما گئے ہیں، تو احکام کتنے دے کے گئے ہیں؟ تو جب امت ان حکموں کو توڑتی ہے تو کیا ان کو دکھ نہیں ہوتا؟ وہ دکھی نہیں ہوتے کہ جن کے دانت بھی یہیں پر لگ گئے، کتنی تکلیفیں ہمارے نبی اسلام نے سہی، آپ کے اہل بیت نے سہی، آپ کے صحابہ نے سہی، تو ایسی ہے کہ وہ چلے کہ کیا ان کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا؟ آپ یہ جو بات سب کوئی بھی آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ بھی نہیں کرتے، ہم پردہ بھی نہیں کرتے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، پر ہم اچھے بہت ہیں، کیا اچھائی ہے آپ کی؟ آپ اس ہستی کو ناراض کرتے ہیں، ان نیک لوگوں کو ناراض کرتے ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر، جنہوں نے خود کو کاٹ کر آپ تک اپنا دین پہنچایا، اور آپ جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ہونا صرف یہی نہیں کہ ہر وقت دانت نکالتے رہو، اچھا ہونا صرف یہی نہیں کہ ہر وقت چاپلوسی کرتے رہو، اچھا ہونا یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب سے پہلے خوش کرنے والے بنیں۔ اس انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بڑی بڑی دعوے لے کر کہے کہ نہیں جی میری تو بخشش ہو جائے گی، اور قبلہ کا پتہ بھی نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ پردہ کس چیز کا نام ہے اور کن کن سے کیا جاتا ہے اور کن سے نہیں۔
اور یہ بھی نہ پتہ ہو کہ صورتیں قرآن شریف کی کتنی اور کتنے سپارے ہیں، کتنی مدنی اور کتنی مکی صورتیں، یہ تک بھی نہ پتہ ہو، اور دعویٰ کیا ہے کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجوں پہ ہم جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کلاس شروع ہو، سال کے شروع میں آپ کتابیں ہی نہ لیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے فرسٹ پوزیشن ملے گی میری کلاس میں، ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ آپ نے اگر پہلی پوزیشن حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کتابوں کے ساتھ ساتھ اپنے استادوں کا پڑھایا ہوا علم پڑھنا پڑے گا، اور اگر وہاں صحیح نہیں سیکھ پاتے تو اچھی ٹیوشن لینی پڑے گی، اور پھر آدھی آدھی رات تک جاگنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر آپ کو پہلی پوزیشن تو شاید مل جائے۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ آپ کے پاس کوئی بک ہی نہیں، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں اور آپ کہیں کہ ہمیں پہلا نمبر مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ محنت کریں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعا۔